چلیے بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا الى الشيخ الامام الهمام العلام ابي عيسى محمد بن عيسى بن سوره الترمذي الكوفي رحمه الله تعالى انه قال: باب ما جاء في الحجامه. وبه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام ويزيد بن حازم قال حدثنا قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتكم في الأخضعين والكاهلين، وكان يحتكم 17 و19 و21. وفي الباب عن ابن عباس ومعقل بن يسار رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن غريب. وبه قال حدثنا أحمد بن فضيل بن قريش اليامي الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن وابن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملك من الملائكة إلا أمره أن أمتك بالحجارة. هذا حديث حسن غريب من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا عباس بن منصور قال: سمعت عكرمة يقول: كان لابن عباس رضي الله تعالى عنهم غلمة 3 حجامون، فكان 2 لله وواحد يحكمه ويحكم أهله. قال: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال نبي الله: نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف السلب ويجلو عن البصر. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حج به ما مر على ملئ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة. وقال: إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17 ويوم 19 ويوم 21. وقال: إن خير ما تداويتم به السعود واللدود والحجامة والمشي. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبه العباس وأصحابه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لدني فكلهم أمسكوا. فقال: لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لبه غير عمه العباس رضي الله تعالى عنه. قال: اللدود والوجود. وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباس بن منصور. باب ما جاء فی الحجامة، یہ بھی ایک طریقہ علاج تھا اور آج کل بھی پایا جاتا ہے، پھر دوبارہ لوگوں نے زندہ کیا ہے، جس کا مطلب ہے اصل جس کو حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے: یذهب النعم الحجام. کیوں؟ انہ یذهب بالدم، وہ خون کو نکال لیتا ہے. وَيُخِفُّ الصَّلْبَ، اصل میں یہ معلول ہے، علت اس کی یہی ہے کہ خون نکلتا ہے تو کمر میں تخفیف ہوتی ہے اور آنکھوں کی بینائی میں جلا پیدا ہوتا ہے. اصل سبب جس کو حجامت کہا جاتا ہے وہ اصل شے یہی ہے: یذهب بالدم، خون کو نکالتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ خون نہ نکلتا، جسم کے اندر رہتا تو آنکھوں کے بصارت میں کمزوری، پیٹھ کے اندر بوجھ، خون نکل گیا تو یہ چیزیں چلی گئیں. اس کا مطلب ہے کہ حجامہ دراصل خون کے نکالنے کی صورت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر حال میں ہمیشہ. اس کے بھی ضابطے اور اصول ہیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام انہی ضابطوں کے اعتبار سے کیا کرتے تھے. جگہیں ہیں جسم کی جہاں سے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عمل حجامت کروانا ہوگا. آپ کو اگر پیٹھ کی تکلیف کو دور کرنا ہے تو فلاں جگہ عمل حجامت ہوگا. آپ کو پیروں کی تکلیف کو دور کرنا ہے تو فلاں جگہ عمل حجامت ہوگا.
آپ کو سر کی تکلیف کو دور کرنا ہے تو فلاں جگہ ہوگا، ایک ہی جگہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس روایت کے اعتبار سے 2 جگہوں پر حجامت کرایا۔ اخدعین، وہ جو 2 رگیں ہیں جو گردن کے دائیں بائیں ہیں، بسا اوقات بعض آدمی کو غصہ آتا ہے تو یہ 2 رگیں پھولتی ہیں، وہی اخدعین۔ اور کاہل، دونوں حصوں کے بیچ میں جو سر سے رگ پیٹھ کی طرف جاتی ہے، بین الکتفین، اس کو کاہل کہتے ہیں۔ ان دونوں رگوں کا نیچے کے جسم سے سر کے، یہ اللہ نے ارتباط رکھا ہے، خون نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، ان 2 رگوں سے، لیکن دونوں رگیں الگ الگ ہیں، ان کے فوائد بھی الگ الگ ہیں۔ اس لیے اصول ہیں یہاں۔ ایک تو یہ کہ پتہ چلا کہ ہر عمل حجامت ایک ہی جگہ نہیں ہوگا، جب 2 جگہیں ہیں تو اس سے زائد بھی ہو سکتی ہیں، اور ہیں اطباء کے نزدیک کہاں کہاں عمل حجامت۔ اس کے لیے طبیب حاذق کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ حجام بیٹھا ہوا ہے، آدمی پہنچ گیا کہ عمل ہے کہیں بھی کر دو، یہ اندھے کی لاٹھی تھوڑا ہی ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ عمل حجامت وہاں ہوگا جہاں خون کی اتنی زیادتی ہے کہ اس کی زیادتی کی وجہ سے تکلیفیں جسم کے اندر بڑھ گئی، نکال دو تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ اس زمانے میں کہاں لوگوں کے جسم کے اندر اتنا خون ہے کہ خون کی زیادتی سبب مرض بن جائے؟ کہاں ہے یہ صورتحال؟ پھر جو عربوں کا مزاج ہے، کیونکہ گرم ملک ہے، اس لیے گرمی کی وجہ سے ان کے جسم کا خون پتلا ہوتا تھا، زیادہ ہوتا تھا، اس کے لیے نکلنا ضروری تھا، نکالنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا علاوہ اس کے کہ عمل حجامت کرایا جائے۔ آج کل تو طریقہ کیا ہے، کسی بھی نس کے اندر انجیکشن لگا دو، چاہے جتنا خون نکال لو۔ وہ جو خون کی زیادتی ہے وہ سبب ہے، اور عام طریقے پر خون ہوتا ہے بعض آدمی میں نے ایسے جوان دیکھے ہیں کہ اگر انہوں نے انڈا کھا لیا تو بے تاب ہو جاتے تھے۔ انڈا بھی آج کل کے انڈے نہیں، بے باپ کے، وہ انڈے جو دیسی ہوتے تھے اگر کھا لیا تو آنکھیں ڈال، جب تک ڈاکٹر کے پاس جا کر کے خون نہیں نکلواتے تھے چین نہیں پڑتی تھی۔ یہ وہ عمل حجامت ہے۔ پھر ایک ضابطہ اس حدیث کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ حجامت کس وقت کی جائے گی، کن تاریخوں میں کی جائے گی۔ فرماتے ہیں 17 تاریخ، 19 19 تاریخ، 21 تاریخ، یہ تاریخیں آپ غور کریں، یہ سب تاریخیں نصف شہر آخر کی 17، 19، 21، یہ سب تاریخیں نصف شہر آخر کی ہیں۔ اطباء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا عجیب نظام ہے، نصف اول میں ہر مہینے کے جب چاند چھوٹا تھا پہلی تاریخ کو، اب وہ آہستہ 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 بڑھتے بڑھتے 14ویں کا چاند مکمل ہو گیا۔ اب یہ بڑھتے بڑھتے 14ویں کے بعد اب اس کا گھٹنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ ختم ہو جائے گا، نظر ہی نہیں آئے گا چاند۔ اللہ نے اس نظام کے اندر ساری دنیا کے نظام کو جوڑا ہے۔ جس طرح سمندروں کے اندر طغیانی نصف اول میں ہوتی ہے، جیسے جیسے چاند بڑھتا رہتا ہے لگتا ہے کہ ساحل سمندر پر
سمندر اپنا سر مار رہا ہے، اور جیسے جیسے گھٹتا جاتا ہے چاند، آہستہ آہستہ اس کے اندر سکون ہوتا رہتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ درختوں کی بڑھوتری نصف اول میں زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ نصف ثانی کے، اسی طرح نصف اول کے اندر انسان کے خون کے اندر جوش ہوتا ہے، اور جیسے جیسے چاند گھٹتا ہے اس کے اندر سکون ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر نصف اول میں حجامت کے عمل کو کیا جائے گا تو اس کا خطرہ ہے کہ کہیں اس جوش کی وجہ سے خون اتنا نہ نکل جائے کہ جس سے جسم کے اندر عزم ہلال پیدا ہو جائے، اس لیے کہ حیات تو خون ہی سے ہے۔ اگر بالکل نصف آخر میں کیا جائے گا تو خون کا نکلنا بھی ہو سکتا ہے مشکل ہو، اس لیے کہ انتہائی سکون کی حالت میں ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نصف آخر میں حجامت کرنے کے عمل کو پسند فرمایا۔ اس نصف آخر کے اندر بھی وسط کو لیا، یا یوں کہیے کہ نصف آخر کے اوائل کو لیا، جس میں خون سکون پذیر ہے، نہ اتنا کہ بالکل بیٹھ جائے، نہ اتنا جوش ہے کہ پورا نکل جائے اور سبب موت یا سبب عزم ہلال بن جائے، بلکہ ایک اعتدال کی صورت کو اختیار فرمایا ہے، یہ پسندیدہ ہے۔ اگرچہ اب اطباء یہ کہتے ہیں کہ تاریخوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور بظاہر سبب اس کا یہ ہے کہ خون کے اندر وہ جوش جو پہلے لوگوں کے اندر ہوا کرتا تھا زیادتی، وہ چیز بھی اب عام طور پر نہیں پائی جاتی ہے۔ جب نہیں پائی جاتی تو ظاہر ہے کہ اسی کے اوپر ثمرات مرتب ہوں گے اور احکام بھی آئیں گے۔ اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل حجامت چونکہ مسنون ہے، اسے ہر آدمی، نہ کوئی ضابطہ ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی طبیب حاذق ہے، عمل حجامت کرنے والا ہے، لیکن عمل حجامت کس مرض میں کہاں کیا جائے گا، کس وقت کیا جائے گا، کیسے کرنا، یہ چیز نہیں ہے۔ اس لیے یہ سمجھ کر کہ عمل حجامت پسندیدہ چیز ہے، آدمی کو اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے۔ طبیب حاذق جب تک نہ کہے کبھی یہ عمل، ورنہ تو بعض روایات میں بعض لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عمل حجامت کر لیا، قوت حافظہ ختم ہو گئی مکمل، یہاں تک کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے تو کوئی دوسرا لقمہ دیا کرتا تھا۔ ایک ہی چیز اپنے اصول کے مطابق ہوگی، مفید ہوگی، اصول سے ہٹ جائیں گے وہی چیز جو مفید تھی وہی نقصان کا سبب بن جائے گی، اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے، باب ما جاء في التداوي بالحناء وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عماد بن خالد بن خياط قال حدثنا فائد مولى لآل ابي رافع عن علي بن عبيد الله عن جدته رضي الله تعالى عنها وعنهم وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرعة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع علي الحناء. هذا حديث قريب إنما نعرفه من حديث فائد. وروى بعضهم عن فائد فقال عن عبيد الله بن علي عن جدته سلمى وعبيد الله بن علي أصح. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن حباب عن فائد مولى عبيد الله بن علي عن مولاه عبيد الله بن علي عن جدته عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی قرحہ، پھنسی، پھوڑا یا کوئی بھی زخم، نکبہ، جو کسی بھی چیز سے زخم لگ گیا نہیں ہوتا تھا، مگر یہ کہ آپ مجھ سے فرماتے تھے کہ اس کے اوپر حنا، مہندی رکھ دو۔ علاج داخلی بھی ہوتے ہیں، خارجی بھی ہوتے ہیں۔
خارجی مرہم لگانا مثال کے طریقے پر، دوا لگا کر کے کپڑے کا پھاہا رکھ دینا اس کے اوپر، یہ بھی علاج ہے خارجی، اور داخلی علاج یہ کہ پیا جائے، یہ خارجی علاج ہے کہ زخم کے اوپر مہندی کے پتے پیس کر کے وہ لگا دیے جائیں، تو اس کا مشاہدہ ہے کہ اگر زخم ہوتا ہے تو اس کے اندر گرمی ہوتی ہے، پھنسیاں ہوں ہاتھ رکھیے محسوس ہوتا ہے کہ یہ حصہ گرم ہو رہا ہے، اور وہ اس وقت تک جب تک سرخی ہے وہاں برابر گرمی رہے گی، جب وہ پھٹ جائے گا اور مادہ نکل جائے گا تو سرخی بھی چلی جائے گی، وہ گرمی بھی چلی جائے گی۔ حنا جس کو مہندی کہتے ہیں وہ بہت ٹھنڈی چیز ہے، پیس کر کے اس کے پتوں کو اس کے اوپر رکھ دیا جائے، کسی کپڑے سے باندھ دیا جائے تاکہ وہ باقی رہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم اطہر پر خارجی علاج بھی کراتے تھے، اور وہ یہ ثابت ہے۔ یہ دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ اگر علاج چاہے داخلی ہو چاہے خارجی، اگر توکل کے منافی ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المتوکلین ہیں، اس کو اختیار نہ فرماتے، لیکن آپ اختیار فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ جی باب ما جاء في كراهية الرقية وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن عقال بن مغيرة بن شعبة عن عبد رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتبع التقى فقد برئ من التوكل. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح. یہاں روایت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو شخص عمل کئی کرتا ہے کراتا ہے، مطلب یہ ہے کہ میں یہ طریقہ علاج کو اختیار کرنا چاہتا ہوں، یا دوسری چیز استرقا طلب رقیہ کرتا ہے، تو وہ بریء من التوکل۔ کئی کے عمل کو بھی آپ نے ناپسند فرمایا، لیکن ثابت بھی ہے۔ دونوں روایات کا حاصل محدثین کے نزدیک یہ ہے کہ عام حالات میں نہ کیا جائے الا یہ کہ ضرورت شدیدہ ہو، جس کا مطلب ہے کہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ لیکن جب مجبوری ہو جائے کہ اب طبیب حاذق کہتا ہے کہ کوئی دوسرا علاج ہے نہیں، اس کو کرو، تب کر دیا جائے، آپ نے کیا ہے۔ صحابہ نے یہی سمجھا ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آئی ہے، ایک ہے رقیہ، جھاڑ پھونک، فرماتے ہیں فَهُوَ بَرِيءٌ مِّنَ التَّوَكُّلِ، جو یہ کرے گا وہ توکل سے بری ہے۔ توکل نام کس چیز کا ہے؟ اسباب عادیہ کو اختیار کرنا، لیکن ان پر تکیہ نہ کرنا۔ اسباب عادیہ کو اختیار کر کے اس عقیدے کو مضبوط رکھنا کہ مسبب الاسباب اگر چاہے گا تو اس سبب میں تاثیر پیدا فرمائے گا، نہیں چاہے گا تاثیر کو چھین لے گا۔ جس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈال دیا گیا، اب اللہ فرماتا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ آگ جلانے کا سبب ہے، مسبب الاسباب نے اس سبب سے طاقت کو چھین لیا، جس کو تعبیر فرمایا کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ چنانچہ سبب بے اثر ہو گیا۔ اسی طرح ہر سبب کے اندر اثر کو پیدا کرنا یہ مسبب الاسباب کا اپنا امتیاز ہے۔ تو توکل کا مطلب یہ ہے کہ سبب کو اختیار کر کے اللہ کے اوپر نظر کو جمانا،
اے اللہ یہ مطلب بالکل نہیں ہے میرا کہ یہ سبب بذات خود مؤثر ہے. آپ نے دنیا میں پیدا فرمایا اور دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے آپ کے پیدا کردہ اسباب کو میں اختیار کر رہا ہوں، لیکن جیسے آپ نے سبب کو پیدا فرمایا ہے اسی طرح اس سبب کے اندر تاثیر بھی پیدا کرنا آپ کا کام ہے. آپ چاہیں گے شفا ہوگی، آپ چاہیں گے شفا نہیں ہوگی. دوا کو استعمال کرتے ہوئے بسم اللہ کہہ کے استعمال کرنا یہ بذات خود اس چیز کی دلیل ہے کہ رجوع الی اللہ ہو رہا ہے. آج کل تو ڈاکٹر اللہ کو مانتے ہیں نہیں مانتے. پہلے اطباء جیسے نسخے کو لکھتے تھے تو پہلا قلم ان کا جو هو الشافی، ہر نسخے کے اوپر هو الشافی یہ لکھا کرتے تھے. اس کا مطلب یہی تھا کہ لکھ تو رہے ہیں ہم، یہ ہمارے لکھی ہوئی چیزیں اسباب شفا دینا یہ اللہ کا کام ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اب یہ فرماتے ہیں یہاں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو رقیہ کا استعمال کرتا ہے وہ بریء من التوکل. کیوں؟ توکل نام ہے اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی طرف. اب یہ رقیہ تو خود جن کلمات پر مشتمل ہے وہ کلمات شرک ہیں، تو اللہ پر نظر کہاں ہے؟ شرک ہے. ان کلمات کو سبب شفا سمجھ رہا ہے. جہاں شرک خدا بندی ہے تو توکل علی اللہ کہاں سے ہو جائے گا؟ یہ تو خود ہی شرک کی ظلمتوں کے اندر گندگی میں پڑا ہوا ہے. یعنی وہ رقیہ مراد ہے جو رقیہ زمانہ جاہلیت کا تھا، جن کے اندر شرک و کفر تھا. ان کو آدمی استعمال کرے گا تو توجہ الی اللہ کہاں ہوگی؟ یہ فرمایا کہ یہ ہے بنیاد اس کی. چنانچہ مسلم کی روایتیں اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں بار بار روایات کے اندر آتا ہے یا رسول اللہ انت نہیت عن الرقیۃ وَكُنَّا نَحْنُ نَرْقِي، اور ہم تو رقیہ کیا کرتے تھے. فَعَرَضُوهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری روایت میں اعرضوها، میرے سامنے لاؤ اس رقیے کو. لا بأس بالرقیۃ ما لم يكن فيها شرک. اگر رقیے کے اندر شرک نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی تکلف بھی نہیں ہے، کوئی خرابی بھی نہیں ہے. پتہ چلا رقیے جن کی مخالفت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے. مسلم کی روایت یہ بتاتی ہے روایتیں کہ ان سے مراد وہ زمانہ جاہلیت کے رقیے ہیں جن کے اندر شرک ہوا کرتا تھا. اسلام آیا تو اس نے جس طریقے سے شرک و کفر کو ہر جگہ سے مٹانے کی کوشش کی ہے، اسی طریقے سے رقیے کے اندر بھی اور اس کی جگہ کے اوپر وہ کلمات لا کر کے رکھے ہیں جو شرک سے محفوظ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کیا کرتے تھے، اعوذ بک من الجن و اعوذ بک من الشیطان لیکن جب اللہ نے ان دو صورتوں کو نازل فرما دیا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، عموم، پھر اس عموم کے اندر سے تخصیص بعض افراد کی کر دی گئی. من شر ما خلق اب نکالا، ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا، یہ تخصیص بعد التعمیم ہے. پھر اس کے ساتھ وہ چیزیں کہ جو شیطان ہیں، چاہے وہ من الجن ہو چاہے من الناس ہو، ان سے جو طرح طرح کے شر، چاہے وہ جادو ٹونے کی شکل کے اندر یا کسی دوسری وساوس کی شکل کے اندر، ان سے پناہ مانگی گئی. اس سے پتہ چلا کہ وہ کلمات
جو اپنے اندر خدا کی پیدا کردہ تاثیر رکھتے ہیں اور وہ برکت کی بنیاد کے اوپر، شرک و کفر اس کے اندر نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رقیے کے کلمات، اجازت دینا، یہ سب کی سب چیزیں ثابت ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ نظر بڑی جلدی ان کو لگتی ہے، کیا رقیے کا استعمال کیا؟ فرمایا ضرور استعمال کرو رقیے کا۔ جی باب ما جاء في الرقية في ذلك. وبه قال حدثنا عبدة بن عبد الله المزاحم قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والعين والنملة. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا في الرقية رخص في الرقية من الحمى، ایسا زہر جو تڑپانے والا ہو، موت کا سبب نہیں بنتا ہے، جیسے بچھو کا ڈنک تڑپا دیتا ہے آدمی کو مگر موت نہیں آتی ہے۔ والعین نظر، نملہ تو چیونٹی کو کہتے ہیں مگر مراد اس سے جس طرح چیونٹی کے کانٹے سے لال لال دھاپڑ پڑ جاتے ہیں، اسی طریقے سے جسم کے اندرونی حصے پر مرض ہوتا ہے، بیرونی حصے کے اوپر دھاپڑ پڑ جاتی ہے، اس کو نملہ رخص پھر۔ جی چلیے۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم وابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن يوسف بن عبد الله بن الحارث عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمى والنملة. وهذا عندي اصح من حديث معاوية بن هشام عن سفيان. وفي الباب عن بريدة وعمران بن حسين وجابر وعائشة وطلق بن عدي وعمرو بن حزم وابي خزامة عن ابيه رضي الله تعالى عنهم. یہ عمرو بن حزم، آل عمرو بن حزم آپ کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہم تو رقیہ کیا کرتے تھے، وانت نہیت عن ذلک، آپ نے فرمایا اعرضوها علی، میرے سامنے لاؤ۔ کون سا؟ پتا چلا اصل سبب شرک تھا جس کی وجہ سے نہیں تھی، پیش کرو، میں بتاؤں گا کہ اس کے اندر شرک تو نہیں ہے، چنانچہ پیش کیا گیا، فرمایا لا باس بھی۔ جی۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا رقية الا من عين او حمى. وروى شعبة عن هذا الحديث عن حسين عن الشعبي عن بريدة لا رقية الا من عین او حمۃ، رقیہ نہیں ہے مگر نظر زدہ میں یا ڈنک مارے ہوئے میں۔ اس کا یہ مطلب جو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور جگہ رقیہ کرنا جائز نہیں ہے، اگر جائز ہے تو انہی دو جگہوں میں ہے۔ محدثین کے نزدیک یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب ہے کہ جتنی جلدی رقیہ فائدہ یہاں کرتا ہے دوسری جگہوں پر، اتنی جلدی رقیے کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ یہ مطلب ہے جتنا مؤثر یہاں ہے اتنا مؤثر دوسری جگہوں پر نہیں آتا ہے رقیہ، یہ مطلب ہوگا، ورنہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رقیے درد کی شکل کے اندر، فرمایا ہاتھ رکھو، ہاتھ رکھ دیا تو ہاں، یہ آپ نے مشکات کے اندر روایت پڑھی ہوگی۔ جی۔ باب ما جاء في الرقية بالمعوذتين. وبه قال حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن جريج عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الانسان حتى نزلت المعوذتان، ولما نزلتا اخذ بهما وترك ما سواهما. وفي الباب عن انس قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تعوذ فرمایا کرتے تھے جنوں سے، انسان کی نظر سے، اللہم انی اعوذ بک من الجن،
من شر الجن مثال کے طور پر، ومن شر الشیطانی، ومن عین الانسانی، یہ دعائیں کیا کرتے تھے. لیکن جب معوذتین اتر گئیں، فلما نزلتا، ان کو پکڑ لیا، وہ ترک ما سواہما. اب جس کو ان چیزوں سے اللہ کی پناہ چاہیے تو وہ ان معوذتین کو پکڑ لے. کیا مطلب؟ ان کی تلاوت کیا کرے. روایات میں آگے آ جائے گا، تلاوت کیا کرے، کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کو بتلایا کہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد تین مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس. ان تمام چیزوں سے حفاظت کے لیے پڑھا کرو. یہ آپ کا بتایا ہوا عمل ہے. معوذتین کو پکڑو، ان کے ساتھ چونکہ اللہ کی صفات قل هو اللہ احد کے اندر سب سے زیادہ بطریق تبرک اس کو پکڑ لو، ورنہ وہ تو تعوذ نہیں ہے. اعوذ برب الفلق، اعوذ برب الناس تو ان 2 صورتوں کے اندر ہے. بعض صحابہ کو 5 نمازوں کے بعد بتلایا. یہ وہ طریقہ ہے جس سے آدمی ان چیزوں کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے. اس کو فرماتے ہیں کہ وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا. جی باب ما جاء في الرقية من العين. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة وهو ابن عامر عن عبيد بن رفاعة السقفي عن ان اسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت يا رسول الله ان ولد جعفر تسرع اليهم العين افاسترقي لهم؟ قال نعم، فانه لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وفي الباب عن عمران بن حسين وهريرة هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا عن ايوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن اسماء بنت عميس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا بذلك الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ايوب بهذا. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق ويعلى عن سفيان عن منصور عن ابن حال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد الحسن والحسين يقول أعيذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول هكذا كان إبراهيم يعبد إسحاق وإسماعيل. وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق عن سفيان عن منصور نحوه بمعناه. هذا حديث حسن صحيح. فرماتے ہیں باب ما جاء فی الرقیۃ من العین. یہ وہ ہے جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو چھوٹے چھوٹے ہیں، نظر بہت لگتی ہے، افاسترقی لہ، اجازت ہے؟ قال نعم. بس اس بات سے یہ پتہ چل گیا کہ رقیے کی اجازت ہے. اب جو وہاں فرمایا گیا ہے بریء من التوکل، ان دونوں کے اندر مطابقت کی صورت وہی ہے. اور مسلم کی روایات اس سلسلے کے اندر بڑی مضبوط دلیلیں ہیں کہ اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ زمانے جاہلیت کے رقیے ہیں یا اسلام نے جس عقیدے کو پیش کیا ہے جس کے اندر شرک نہیں ہے وہ رقیے ہیں. اگر شرک و کفر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں. بعض حضرات زبان کو لیتے ہیں مگر زبان کو لینا صحیح نہیں ہے کہ اگر عربی میں ہے تب تو جائز ہے، اگر غیر عربی میں
اگر عربی میں ہے اور مشتمل شرک کے اوپر وہ بھی ناجائز ہو جائیں گے، اگر غیر عربی ہے اور اس کے اندر شرک نہیں ہے وہ بھی جائز ہو جائیں گے۔ اس لیے زبان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کان یعوذ الحسن والحسین، کسی دوسرے سے رقیہ، آپ سے خود ثابت ہے، آپ رقیہ کیا کرتے تھے اپنے نواسوں کے اوپر، اس لیے رقیے میں کیا۔ چلیے، باب ما جاء ان العين حق والغسل لها ومن كل عين لامة، لمم نوع من الجنون کو کہتے ہیں، نظر جو انسان کی ہوش و حواس کو ختم کر دے۔ نظر بڑی سخت چیز ہے، جتنی طبیعت میں لطافت ہوتی ہے اتنی ہی جلدی نظر اثر انداز ہوتی ہے۔ بچوں کی طبیعت میں زیادہ لطافت ہوتی ہے۔ آدمی کی نگاہ کے اندر عجیب و غریب، جس کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے، مگر ہے ایک حقیقت، لوگوں کے مشاہدے میں آتی ہے بات، بعد آدمی کی نظر میں تاثیر ہوتی ہے اور آدمی سمجھتا ہے اس کو۔ میں ایک صاحب تھے دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کو، بڑے اچھے طبیب تھے، حاضر خاندانی تھے، بہت شریف آدمی، شوگر کا مرض ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے آنکھیں جاتی رہیں اور دوسری چیزیں، مگر بہت پر لطف آدمی تھے۔ ان تمام آزمائشوں کے باوجود بھی ان کی مجلس بڑی پر لطف ہوا کرتی تھی۔ دلی میں رہتے تھے، میں بھی کبھی کبھی جاتا تھا، بہت اچھی باتیں کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک صاحب آ گئے، ایک صاحب آئے اور وہ ایک دم جیسے بڑے بیمار ہاں ہوں اور ایک دم بجھ گئے، بیٹھے رہے، بات چیت کرتے رہے۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے کہا حکیم صاحب آپ اتنے ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے، بالکل ایسی بات کر رہے تھے اور اب بھی ٹھیک ہے، وہ آئے تو آپ ایسے ہو گئے۔ کہا کہ میرا بارہا قطع، اگر میں اس سے یہ کہہ دوں کہ میری طبیعت ٹھیک ہے یا یہ دیکھ لے کہ میری طبیعت ٹھیک ہے، میں فوراً بیمار پڑ جاؤں گا۔ اس لیے اب میرا تجربہ بار بار کا، اب جب یہ آتا ہے تو میں متمرد ہو جاتا ہوں۔ بعض لوگوں کی اثر ہوتا ہے، اگر اس کو دلائل سے آپ شاید نہ پیش کر سکیں، لیکن ہے ایک چیز مشاہدہ ہے، تجربہ ہے۔ اب اگر ایسی صورتحال ہے تو استرقاء طلب رقیہ اس کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ ایسی نظر جو لمم انسان کے ہوش و حواس کو اڑا دینے، گویا کہ لمم جنون کے اندر ڈالنے والی ہے۔ جی، باب ما جاء ان العين حق والغسل لها وبه قال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ابو غسان العنبري قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني حية بن حارث التميمي قال حدثني ابي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الحام والعين حق وبه قال حدثنا احمد بن الحسن بن قسم البغدادي قال حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، سابق القدر، لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين واذا استغسلتم فاغسلوا. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وفي الباب عن عبد الله بن عمرو هذا حديث حسن صحيح. وحديث حية بن حارث حديث غريب. وروى شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن حية بن حارث عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن المبارك وحرب شداد لا يذكران فيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان العین حق والغسل لها۔ پہلی روایت کے اندر تو فرمایا ہے لا شیء فی الحام والعین حق، حام بتخفیف المیم، یہ کہا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں الو۔ لا شیء فی الحام، حام کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے،
لیکن شہرت جس طرح ہمارے یہاں اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جہاں جس گھر پر جس جگہ بیٹھ جائے وہ اجڑ جاتا ہے. یہ الو کے بارے میں مشہور ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ تو مطلب یہی ہے کہ جہاں الو بیٹھ گیا، اور یہ عجیب و غریب چیز ہے. یعنی اللہ کا نبی فرماتا لا شیء فی الحام، اس کے باوجود لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، الو کا بیٹھنا سبب نحوست ہے. علماء بھی اس کے اندر یہ عجیب و غریب چیز ہے. یہ جو دار التفسیر ہے، اس کے دائیں بائیں 2 سوراخ ہیں، ایک اس دروازے کی طرف، ایک اس دروازے کی طرف. اب اس میں جالیاں لگی ہوئی ہیں. ہمارے بچپن میں ان سوراخوں میں جالیاں نہیں تھی، کھلے ہوئے تھے. ان میں بڑے کبوتر رہا کرتے تھے. ایئرگن سے ہم شکار کا اتنے بڑے ہیں. یہ 2 گنبد ہیں، ایک نیچے ہے ایک اوپر ہے. دونوں کے درمیان میں اتنا خلا ہے کہ اگر آدمی اس سوراخ سے اندر چلا جائے تو ادھر سے ادھر تک گھوم سکتا ہے. ایسے بھی جنگلی مانوش ہوا کرتے تھے جو چڑھتے تھے اس کے اندر گھس کے رات میں 10-10 15-15 کبوتر پکڑ لیتے تھے، اندر تک گھس جاتے تھے. عجیب و غریب صورت تھی. ورنہ بہت کبوتر مارتے تھے. مارتے ایک زمانہ ایسا، یہ قبرستان ہے شاہ ولایت کا، اب تو یہ بہت کم ہو گیا. بہت گھنا جنگل تھا یہ، اس کے اندر الو رہا کرتے تھے. وہ خدا کی قدرت، حضرت رحمت اللہ علیہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ الوؤں کو جگہ شاید وہاں کٹے ہوں گے کچھ درخت، انہوں نے آ کر کے ان سوراخوں کے اندر اپنی جگہ لے لی. جب وہ یہاں رہنے لگے تو کبوتر بھاگ گئے، لیکن کبوتر تو چھوٹا جانور ہے، تو بڑا الو تھا. اور جہاں مغرب کی نماز ہوئی وہ ایک بس اپنا منہ باہر کرتے تھے اور عجیب طرح کے ایک آواز سی، پھر تھوڑی سی، ایسی آواز نکلا کرتی. ارے بھائی کیا آواز ہے؟ غور کرنے سے پتہ چلا کہ یہ تو الو کا سر نظر ہے، یہ الو ہے. اب دیکھیے خدا کی قدرت، امتحان. اسی زمانے میں دارالعلوم کا بجٹ فیل ہونے لگا. لوگوں نے قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے ذہن و دماغ میں حضرت الو رہنے لگے دارالعلوم میں، ہو نہ ہو اس کا اثر ہے. باہر لوگ کہتے ہیں کہ پتھر میں بھی جوک لگ جاتی ہے، اور لگی گئی جوک. اس زمانے میں ان کے اوپر یہ جالیاں لگائی گئی تاکہ الو نہ بیٹھے، نہیں تو بجٹ فیل ہو جائے گا. یہ لا شیء فی الحام، ہم کیا چیز ہے؟ اللہ اسلام کے عقیدے کے اندر ہر چیز کی بنیاد ارادہ خدا بندی ہے. اسی کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. وہ چاہتا ہے تو اسباب کے اندر طاقت کو پیدا کرتا ہے، نہیں چاہتا اسباب کے. پھر وہ سبب ہے بھی، یا عامت الناس کا ایک وہم ہے کہ الو اگر آ گیا تو نحوست آ جائے گی. نحوست آپ نے فرمایا نہ گھر میں نحوست ہے، نہ بیوی میں نحوست ہے، نہ جانور میں نحوست ہے، گھوڑے کے اندر نہ کسی چیز کے کوئی نحوست نہیں ہے. اور اگر مفہوم نحوست کا ہے تو وہ دوسرا ہے جب روایت آئے گی تو